بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی آج ایک سورت سورہ اعراف، سوا پارے کی سورت، کل بھی سوا پارے کی سورت تھی سورہ انعام، آج سورہ اعراف، اس کے بعد انشاءاللہ سورہ انفال، پھر سورہ توبہ، پھر سورہ یونس، اور آگے قرآن پاک کی مزید صورتیں انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ سورہ اعراف کو بھی جو اعراف کہا جاتا ہے، اعراف اصل میں ایک مقام کا نام ہے، اور آج کی صورت میں اس کا کسی حد تک تذکرہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے روز بعض حضرات ایسے ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی، چونکہ آپ کے علم میں ہے، قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا کہ قیامت کے روز انسان کے اعمال گنے نہیں جائیں گے، بلکہ اعمال کا وزن ہوگا، تولے جائیں گے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، آگے آپ آیت پڑھیں گے قرآن میں۔ تو جب اعمال کا وزن ہوگا، آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی چیز تعداد میں زیادہ نہیں ہوتی لیکن وزنی بہت ہوتی ہے۔ تو جب اعمال کا وزن ہوگا، بعض انسان ایسے نکلیں گے جن کی نیکی اور بدی کا پلڑا برابر ہو جائے گا۔ ان کو کچھ عرصے کے لیے اعراف ایک جگہ ہے، اس کی بڑی تفصیل لکھی ہے، بعض روایت میں ہے کہ جنت دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے، اس دیوار کے اوپر ان حضرات کو رکھا جائے گا، اور روایت میں آتا ہے کہ بعد میں کچھ مدت کے بعد ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، اور ان کا مکالمے کا ذکر ہے کہ ونادى اصحاب الاعراف، اعراف والے پکاریں گے، ونادى اصحاب الجنہ، جنت والے بھی پکاریں گے، ونادى اصحاب النار، جہنم والے بھی پکاریں گے۔ آج وہ پورا تفصیلی ذکر ہے سورہ اعراف میں، جس کی وجہ سے سورت کا نام سورہ اعراف ہے۔ آپ اس کی خود تلاوت کیجئے گا 2-3 رکوع کے اندر، 8ویں پارے کا ثلاثہ، یعنی 3-4 ربع اگر ہم کرتے ہیں جیسے سپارے کے اعتبار سے، تو آخری جو اس کا ثلاثہ ہے اس میں آپ پڑھیے گا 2-3 رکوع میں، یہ اعراف کے بارے میں تفصیل ہے، آپ خود پڑھ لیں۔ سورہ اعراف کے آغاز میں غالباً تیسرا رکوع ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی آدم کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہا گیا، اس کے بارے میں میں نے ایک بات عرض کرنی ہے۔ آپ نے آیت سنی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا۔ یہ جو لباس انسان استعمال کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی نے نازل کیا۔ اللہ فرما رہا ہے نازل کرنے کا یہ مطلب ہے جس چیز سے لباس بنتا ہے، جن اجزاء سے آپ لباس بنتے ہیں، اس میں کپاس ہے، دھاگا ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ جس عقل و شعور سے انسان یہ سارے فیصلے کر کے بناتا ہے وہ عقل اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا۔ یہاں ایک سوال آج کل ہمارے ہاں بہت پوچھا جاتا ہے، طلبہ بھی بعض اوقات پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں کہ سر یہ بتائیے کہ یہ میں نے لباس پہنا ہوا ہے، یہ اسلامی لباس ہے؟ فلاں شخص نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، وہ جا رہا ہے، یہ اسلامی لباس ہے؟ اس نے رنگ برنگا لباس پہنا ہوا ہے، اس کو اسلامی لباس کہیں گے؟ یہ بھلا اسلامی لباس؟ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اسلام چونکہ عالمگیر مذہب ہے، کوئی علاقائی مذہب نہیں ہے، کوئی وقتی مذہب نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات رہتی دنیا تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اور دنیا کے تمام خطوں کے لیے۔ دنیا میں آپ غور کرتے ہیں بعض علاقے بڑے سرد ہیں، ٹھنڈے ہیں، بعض علاقے بڑے گرم ہیں۔ اسلام نے کہیں یہ نہیں کہا اسپیسیفک کہ جی بس یہ لباس ہونا چاہیے، کیونکہ فطری تقاضا ہے، گرم علاقوں کا لباس اور طرح کا ہوگا، سرد علاقوں کا لباس اور طرح کا ہوگا، معتدل علاقے ہیں ان کا لباس اور طرح کا ہوگا۔ یہاں قرآن کی آیت میں کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں، وہ اصول اگر ہمارے ذہن میں ہو، ان اصول سے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ لباس اسلامی ہے یا نہیں۔
وہ کیا ہے؟ قرآن نے بیان کیا کہ لباس نازل کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، کیوں؟ یواری سوآتکم. اصل مقصد لباس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ تمہاری ستر پوشی کرتا ہے. سوآتکم جو تمہاری شرم کی چیزیں ہیں، یواری ان کو چھپاتا ہے. وہی بات، ستر پوشی کرتا ہے. تو پہلی بنیادی شرط لباس کے اندر کیا ہے؟ ستر پوشی. اگر کسی شخص نے لباس پہنا ہوا ہے اور وہ ستر پوشی کا کام نہیں کرتا، چاہے وہ سفید لباس ہی کیوں نہ پہنا ہوا ہو، چاہے حتیٰ کہ احرام ہی کیوں نہ اس نے باندھ رکھا ہو، ستر پوشی پوری نہیں کر رہا، معذرت کے ساتھ وہ اسلامی لباس نہیں ہے. اب وہ کیا ستر پوشی ہے آپ جانتے ہیں، میں مختصر عرض کر دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے پردہ، حجاب، ایک ہوتا ہے ستر. اس میں فرق ہے. ستر وہ چیز ہے جس کو ہر حال میں دوسرے کے سامنے چھپانا فرض ہے. مردوں کے لیے وہ اور ہے، عورتوں کے لیے اور. کسی حال میں بھی آپ دوسرے کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے، وہ ستر ہے. مرد کے لیے کیا آپ جانتے ہیں؟ ناف سے لے کر اور یہ گھٹنے کے نیچے تک. علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ گھٹنا پورا، یہ ہڈی، یہ ستر میں شامل ہے. یہ حصہ ستر کہلاتا ہے، جس کو کسی حال میں دوسرے کے سامنے مرد کھول نہیں سکتا. یہ ہے ستر. تو لباس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کہ وہ ستر پوشی کرے، یعنی تمہارے جسم کے جو پوشیدہ حصے ان کو چھپائے. اب اگر ایک لباس ایسا ہے کہ جو آپ کی ستر پوشی نہیں کرتا، اور میں یہ پہلے بھی ایک دو دفعہ شاید میں نے آپ سے بھی شاید بات عرض کی، اور بھی کئی جگہ میں یہ کہہ چکا ہوں، آج کل کے نوجوانوں کو خاص طور پہ اس خیال رکھنا چاہیے. میں کسی کو مینشن نہیں کر رہا، آپ لوگ خود اس چیز کو مد نظر رکھیں، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اصل لباس کا مقصد کیا ہے؟ ستر پوشی. آج کل یہ جو شرٹس آ رہی ہیں، پینٹ کے ساتھ جو آپ شرٹ پہنتے ہیں، زیادہ تر شرٹ آج کل اپنے ریڈی میڈ، آپ لوگ جو استعمال کرنے والے جانتے ہیں، ریڈی میڈ آتی ہیں. اب وہ شرٹ ہمارے اعتبار سے وہ اوپر سے فٹنس ٹھیک ہے، لیکن اس کی اونچائی زیادہ ہے، یعنی چھوٹی ہے. ہوتا کیا ہے، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، آپ نے کبھی اندازہ لگایا ہوگا، پینٹ سے وہ شرٹ باہر نکل آتی ہے. اب آپ غور کیجئے گا، پینٹ کا یہ جو حصہ ہے، یہ جو سرکل ہے، یہ ناف سے نیچے ہے. ناف کے اوپر تک کوئی نہیں رکھتا پینٹ، ناف سے نیچے ہوتی. اب یہ ناف کے نیچے سے پورا سرکل دائیں بائیں یہ ستر ہے. یہ ناف کا اگلا حصہ بھی پیٹ کا، پوچھ کا، یہ سارا ستر ہے. اب جب آپ سجدے میں گئے اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوا، پیچھے سے وہ شرٹ نکلی، اتنا حصہ کھل گیا، ستر پوشی نہیں ہے. یہ یواری سوآتکم کا تقاضا پورا نہیں کر رہا، معذرت سے اس کو اسلامی لباس نہیں کہیں گے. اور آپ علماء سے پوچھیں، علماء انشاءاللہ آپ کو بتلائیں گے کہ نماز کے اندر تو خیر اور ہی زیادہ احتیاط ہے کہ اگر نماز کے اندر ستر کھل جائے اور ایک رکن کی بمقدار کھلا رہے، رکن یہ سارے رکن ہیں، قیام، رکوع، سجدہ، اور آپ جب سجدے میں جاتے ہیں پورے سجدے میں اٹھا رہتا ہے، ایک رکن کی بمقدار اگر ستر کھل جائے تو بڑا سنگین جملہ یہ کہہ سکتے ہیں، نماز نہیں ہوگی. میری بات پہ نہ جائیں، آپ خود علماء سے پوچھیں، آپ کو بتائیں، نماز نہیں ہوگی. تو لباس کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ ستر پوشی. اب دوسرے نمبر پر ایک شخص نے لباس پہنا ہوا ہے، ستر پوشی، مطلب نیچے تک ہے، کوئی حصہ کھل نہیں رہا، لیکن اتنا باریک ہے کہ جسم جھلکتا ہے. آپ کہیں جی میں نے تو پورا پہنا، یہ دیکھیں میں نے تو پورا چوغا پہنا ہوا نیچے تک. چاہے آپ نے چوغا پہنا وہ چاہے آپ نے جو بھی پہنا وہ لباس، لیکن اگر باریک اتنا ہے کہ جسم جھلکتا ہے تو یواری سوآتکم کا جو شرط ہے ستر پوشی وہ پورا نہیں، اس کو معذرت سے اسلامی لباس نہیں کہیں گے. تیسری صورت ایک یہ بھی ہے کہ لباس پورا بھی ہے، باریک بھی نہیں ہے، موٹا ہے، لیکن اتنا چست ہے، آپ کے جسم پہ اتنا ٹائٹ ہے کہ اس سے جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں. جب جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں تو ستر پوشی اس میں بھی نہیں. میں عرض کر رہا ہوں، اس میں کوئی ایک چیز آپ نہیں کہہ سکتے اسپیسیفک کہ جناب یہ اسلامی لباس ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ لباس اتنا چست بھی نہ ہو، لباس اتنا چھوٹا بھی نہ ہو، اور لباس اتنا باریک بھی نہ ہو. یہ عام شرطیں، اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ چیزیں اگر نہیں پائی جائیں گی، آپ اس کو لباس نہیں، اس کو اسلامی لباس نہیں کہیں گے. چونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ لباسن یواری یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسن یواری سوآتکم وریشا. ریش کہتے ہیں زیب و زینت، خوبصورتی. یہ زیب و زینت کا مطلب اگلے اسٹیپ پر آتا ہے. اصل بنیادی مقصد کیا ہے کہ لباس کیا کرے؟ ستر پوشی. ایک
دوسری چیز یہ ہے لباس کے بارے میں جسے آپ کو خیال رکھنا ہے کہ اس لباس سے کسی دوسری جنس کے ساتھ یا کسی دوسری قوم کے ساتھ مشابہت بھی نہ پائی جائے، تشبہ بھی نہ ہو۔ جنس کے ساتھ کیا مطلب؟ مرد عورت والا لباس پہن لے۔ کچھ رنگ ایسے ہیں، کلر ہر علاقے میں ہوتے ہیں، ارشد جانتا ہے، وہ عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں، پرنٹڈ ہیں اور چیزیں۔ اب آپ کا لباس پورا بھی ہے، آپ کا لباس باریک بھی نہیں ہے، آپ کا لباس چست بھی نہیں ہے، لیکن مشابہت ہو رہی ہے عورت کے ساتھ، دوسری جنس کے ساتھ، وہ بھی اسلامی لباس نہیں۔ یا مشابہت ہو رہی ہے کسی دوسری قوم کے ساتھ۔ یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، بعض لوگ فٹ سے وہ حدیث پیش کر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، اور واقعی فرمایا، صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، یہاں علماء نے تحقیق لکھی ہے، ایک ہے تشبہ، ایک ہے مشابہت، اس میں فرق ہے۔ مشابہت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ارادہ نہیں ہے، غیر ارادی طور پر دوسرے کے ساتھ مشابہت ہو گئی، آپ کا ارادہ ہے ہی نہیں، آپ نے ایک لباس پہن لیا۔ ویسے ہی ہو سکتا ہے کہ کسی اور قوم کا بھی ہو معمول، جیسے آج کل ہمارے یہاں پینٹ شرٹ پہنتے ہیں۔ اب پینٹ شرٹ یہ اسپیسیفک کسی قوم کا کوئی شعار نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان میں تو چلیں پھر ہم تھوڑا اہتمام کرتے ہیں شلوار قمیض کا، بعض کنٹریز میں آپ جائیں وہاں پر اسلامی ممالک ہیں، وہاں ان کا لباس ہی پینٹ شرٹ، لیکن وہی بات ہوگی، چست نہ ہو، باریک نہ ہو اور اتنا چھوٹا، وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ جی وہ لباس اسلامی، ایسی بات نہیں ہے۔ تو ایک میں عرض کر رہا تھا، ایک مشابہت، ایک ہے تشبہ۔ حدیث میں جو تشبہ کا لفظ آتا ہے نا، تشبہ کا لفظ ہے کہ جان بوجھ کر، قصد اور ارادے کے ساتھ یہ چاہنا کہ میں ان جیسا لگوں، یہ ہے تشبہ۔ جان بوجھ کر دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا، یہ حدیث میں آ گیا کہ من تشبہ بقوم، جو کسی قوم کے ساتھ تشبہ اختیار کرے گا، جان بوجھ کر ارادتاً ویسا بننا چاہے گا، فہو منہم، وہ پھر اسی قوم میں سے اس کا شمار ہوگا۔ بہرحال اگر تشبہ نہ ہو، مشابہت بھی ہو رہی ہے، اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے۔ وہ آپ نے مشہور شعر سنا ہوگا کہ زاہدہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال، زاہدہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال، یا برہمن کی طرف ہو یا مسلمان کی طرف۔ اب تسبیح کے اندر زنار کو ڈولا، زنار وہ تفسیر کا موضوع آپ جانتے ہیں، زنار ہندوؤں کے ہاں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض وہ کوئی دھاگا واگا باندھتے ہیں اپنی جسم پر، اور آج کل ہمارے نوجوان بھی پتہ نہیں کیا دھاگے ہاتھ میں، کیا الٹی سیدھی یہ چیزیں شروع کی ہوئی، اس سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، آپ خود پڑھیے سورہ اعراف 3 رکوع ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور جو تقوی کا لباس ہے، کیا مطلب؟ ایک تو ظاہری لباس ہے، ایک آپ کے اندر، ایک ظاہری لباس میں حیا ہوتی ہے، ایک آپ کی آنکھ میں حیا ہے، آپ کے سوچ میں حیا ہے، آپ کے دل میں حیا ہے۔ وہ جو اندر کا لباس ہے تقوی کا، وہ تو انتہائی بہترین ہے۔ لیکن یہ بھی ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے سمجھانے کے لیے، نوجوان آج کل یہ بھی کہتے ہیں، کہتے ہیں ایک سر جی میرا دل بڑا صاف، سر جی اندروں میں بالکل صاف، دل میں میرا کوئی ایسا خیال غلط نہیں آتا، ٹھیک ہے اگر میں کچھ دیکھ رہا ہوں غلط چیز، دل میرا صاف ہے۔ وہ ایک بڑی اچھی مثال دیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے دیکھو پھل جو ہوتا ہے نا، پھل کے اوپر داغ بعد میں آتا ہے، پہلے اندر سے سڑتا ہے۔ کسی سیب کے اوپر آپ دیکھیں اوپر سے داغ والا ہوگا نا، آپ اس کو چھیل کے دیکھیں، چھلکا اتارے وہ اتنا اندر سے بھی گلا ہوا ہوگا۔ اندر گندگی پہلے پیدا ہوتی ہے، یہ گندگی پھر باہر ظاہر ہوتی ہے آنکھ کے ذریعے، زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے سے۔ تو یہ کہہ دینا کہ میں اندر بڑا صاف ہاں، یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تو بہرحال لباس التقویٰ ذالک خیر، تقوی کا لباس یہ بہت ہی بہترین ہے۔ ایک تو یہ میں نے بات آج کرنی تھی، الحمدللہ کسی حد تک ہو گئی، اللہ عمل کی توفیق دے۔ دوسری بات، بس ایک آدھ بات اور مختصر وقت میں، آپ نے آج ایک آیت کے اندر آج بھی الفاظ سنے ہیں، قرآن میں کئی جگہ یہ آئے ہیں، اور ہمارے ایک بزرگ نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں آپ کو بھی شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں آج کا نوجوان یہ بھی بڑا پوچھتا ہے کہ سر جی اللہ نے شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا، یہ ہوتا ہی نہ، یہ خواہ خواہ ہے، یہ جو مستقل کعبہ ہے ادھر بہکائے نہ ہوتا، وہ تو میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ عبادت کے لیے ہم جو موجود ہیں،
بھائی نہ ہوتا. تو بہرحال انہوں نے جو سمجھانے کے لیے بڑی اچھی مثال دی اور بہت اچھی مثال ہے. انہوں نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو شیطان کو پیدا کی وہ تو اللہ جانتا ہے, یہ کوئی قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے جو میں بتانے لگوں, یہ ایک سمجھانے کا انداز ہے. انہوں نے کہا باقی جو اصل وجہ تو اللہ ہی جانتا ہے ابلیس کو پیدا, حکمتیں اللہ نے وہاں بھی فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن انہوں نے کہا بات سنو, اور وہ قرآن کی یہی جو آیتیں آج آپ نے سنی اس میں آج بھی اس حوالے سے, انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی. انہوں نے کہا اگر کسی کے ماں کے پاس اس کے بیٹے کی شکایت لگائی جائے نا, اور بیٹا واقعی برا بھی ہو, برے سے برا ہو, بری سوسائٹی کے اندر ایک برا ہو گیا, ماں پتہ کیا جواب دیتی ہے؟ ماں کہتی نہیں میرا پتر اس طرح کرے وہ دوستاں نے خراب کرتا ہے, میرا پتر ہے ہو جی نہیں, میں نے تربیت ایسے کی تھی. وہ جو اس کو دوست ملے ہیں نا وہ ان کی خرابی ہے, اس کو ماحول جو ملا ہے نا, اس کو وہ ادارہ جو ملا ہے نا, وہ جو فلاں جگہ جا کے رہنا شروع کیا ہے نا, انہوں نے خراب کیا ہے, وہ دوسروں پہ ڈالتا ہے. کہنے لگے اسی طرح اللہ بھی ان بندے سے بڑی محبت کرتا ہے. جب بندے سے کوئی غلطی ہوتی ہے اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں. آج آپ نے وائس سنی ہے آدم علیہ السلام کا واقعہ, آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے کیا کیا, وہ کھا لیا. قرآن نے کہا فوسوس لہم الشیطان, شیطان نے وسوسہ ڈالا, ان بیچاروں کو کوئی قصور نہیں ہے, تو بڑے سیدھے سادھے نیک ہیں. پہلے سے بارے میں کیا ہے فازلہم الشیطان, شیطان نے بہکایا تھا, یہ تھوڑی ہے انسان ایسا. وما انسانیہ الا الشیطان, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, مجھے نہیں بلایا مگر شیطان. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی, قرآن میں جگہ جگہ یہ الفاظ ہے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ اپنے بندے سے اتنا محبت کرتا ہے, جب بخشنے کا بہانہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں 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 یہ شیطان کا قصور ہے, تو میرے پاس آ, دو آنسو بہا لے, چل میں تجھے معاف کر جا. اتنی یعنی رحیم و کریم ذات ہے, ہم پھر بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. تو یہ ایک انداز ہے قرآن پاک کا جو یعنی ہمارے اساتذہ نے سمجھائی, ایک انداز. آج آپ نے وہی الفاظ سنے فوسوس لہم الشیطان, شیطان نے وسوسہ ڈالا. تو یہ اس وجہ سے ہی ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو چلو شیطان پہ ڈالو, بندہ پاک صاف ہو جائے انشاءاللہ. باقی اللہ جانتا ہے حکمتیں کیا ہیں. ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. تیسری ایک بات آخری, اور وہ کل کی منزل کی آخر میں رہ گئی تھی, کل میرے ذہن میں نہیں آئی. کل آپ نے آخر میں ایک الفاظ سنے تھے سورہ انعام کے آخر, بالکل سورہ اعراف سے 3-4 آیتیں پہلے, اور یہ آیت آپ نے پہلے کئی دفعہ سنی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. ترجمہ آپ کو یاد, جو شخص کوئی نیک کام کرتا ہے اس کو اللہ 10 گنا اس کو اجر دیتا ہے, ایک نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا, 10 گنا اجر دیتا ہے. لیکن جب رمضان کا معاملہ آیا, جب رمضان کا معاملہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے گویا وہ اصول ایک طرف کر دیا, جاؤ اسے ادھر کر دیا. اب یہ خاص ایک ایگریمنٹ ہے اللہ اور اس کے بندے کا. رمضان میں یہ اصول نہیں ہے, روزے کے بارے میں یہ اصول نہیں ہے کہ من جائے کہ ایک روزہ رکھو گے تو 10 روزوں کا ثواب. نہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث قدسی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی. آپ نے سنی ہے ساری, روزہ تو میرے لیے ہے. اور بعض رات نے سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے نا, یہ جو کرامن کاتبین ہیں جو نیکیاں لکھتے ہیں وہ اس کو 10 سے پلس کر کے لکھ لیتے ہیں, اچھا جی پلس پلس, سمجھانے کے لیے پلس پلس کرتے جاتے ہیں. لیکن جہاں روزے کا معاملہ آتا ہے کہتے ہیں نہ بھائی یہ نہیں, یہ اللہ ہی جانتا ہے, یہ اللہ کا معاملہ ہے, اللہ تو چھڑتا. اللہ تعالیٰ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے, وَأَنَا أُجْزِي وَأَنَا أَجْزَىٰ بِهِ یا اجزی بھی, دونوں الفاظ ہیں. اس کا بدلہ تو میں ہی دوں گا. کتنا دوں گا؟ اور ظاہری بات ہے دینے والا آپ دیکھیں نا کون ہے. آپ دنیا میں کسی سے اگر لینے کے لیے جائیں, ایک بہت بڑا کوئی بادشاہ اس کے پاس جائیں, ظاہری بات ہے وہ تھوڑا موڑا تھوڑی دے گا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے تو اللہ کتنا دے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا کا اصول روزے میں آ کے ختم. تو یہ وہ دن ہیں کہ بے شمار اجر لینے کے دن ہیں, اور ہمیں ایک طرح سے علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ہمیں یہ 30 بلینک چیک دیے ہیں. بلینک چیک فل آپ نے کرنا ہے, جتنا مرضی فل کر, چیک مل گیا. 7واں یہ چھٹا چیک آج ختم ہو, ایک ایک چیک روز پڑ رہا ہے, ایک روزہ گیا, ایک روزہ گیا, ایک روزہ گیا, کل کو پھر چیک مل جائے گا. صبح سے شام تک جتنی مرضی نہیں کیا لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ. آپ نہیں تھک, آپ تھک جائیں گے, وہ دینے والا نہیں تھکے گا. بلینک چیک ہے, جتنا مرضی کمائی کر لو. یہ رمضان کے مہینے صرف اسی وجہ سے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان رمضان کے مہینوں کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.
اور جو باقی ایام باقی ہیں ان کے اندر خلوص سے عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں نے آپ سے عرض بھی کیا تھا، دعا بھی کروائی تھی، اور آپ کے علم میں ہوگا بہنوئی کے حوالے سے کہ وہ اسی وقت میں یہاں سے اٹھ کے گیا ہوں تو فون آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ان کو بلا لیا، اللہ کے ہاں پہنچ چکے۔ بہرحال انسان ہے، یہ موت و حیات کا سلسلہ اللہ نے اسی لیے ہی شروع کیا ہے، اور قرآن میں 29ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے وہاں انشاءاللہ وہاں بھی میں تفصیل عرض کروں گا، سورہ ملک آپ کو یاد بھی ہوتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الذی خلق الموت والحیات، یہ موت و حیات اللہ نے پیدا کی ہے۔ کیوں پیدا کی ہے؟ اللہ خود فرما رہا ہے الذی خلق الموت والحیات، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہاں اکثر عملا نہیں ہے کہ تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، نہیں نہیں نہیں، کون بہترین عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، احسن، اکثر نہیں ہے، کثرت نہیں، ابھی میں شروع میں کثرت نہیں مطلوب، اللہ کے ہاں حسن مطلوب ہے، اور حسن کس سے پیدا ہوگا؟ خلوص سے اور اتباع سنت سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کا بھی انتقال ہو گیا، یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں طارق صاحب، ان کے ماموں بھی، انہوں نے مجھے بھی بتلایا تھا صبح بھی، میں بھی حاضر نہیں ہو سکا ان کے جنازے میں، ان کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور بھی جو مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ ایک چھوٹی سی دعا میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، حدیث میں آتی ہے، اگر آپ معمول بنانا شروع کر دیں، اور یقیناً آپ کو پہلے یاد ہوگی، بعض روایت میں اس کا ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ سب کو یاد ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص جو ہے نا، اس کا ایک حصہ ہے، آدھی سورہ اخلاص ہے، آدھی سے بھی کم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، دعا پوری، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا، پھر پڑھ دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ اگر کوئی دعا پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو 20 لاکھ نیکیاں دیتا ہے۔ پھر وہی بات آئے گی، شک نہ کریں، دینے والے کو دیکھیں، 20 لاکھ نیکیاں، گویا 5 مرتبہ آپ پڑھ لیں 1 کروڑ نیکیاں پک انشاءاللہ۔ ہم ابھی 5 دفعہ پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشات سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہر عمل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرما۔ ہمارے جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت، سلامتی، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ ہم صحت مندوں کو یا اللہ تو نے جو ساعات عطا کی ہیں ان کے قدر کی توفیق عطا فرما، ان ساعات کو اپنی عبادات میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو دوست احباب ہمارے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما۔ خصوصاً یا اللہ میرے بہنوئی یوسف اقبال صاحب اور ابھی جنہوں بھائی نے جن کی درخواست کی ہے ان کے حوالے سے بھی، اور بھی جتنے اعزاء و اقربا ہمارے دوست رخصت ہوئے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ اسلم صاحب کے بھائی کا بھی آج بتلا رہے تھے، دعا سر میں بھی ہوئی تھی، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جن جن حضرات کے قلوب میں کوئی خیال ہے، کسی کے حوالے سے دعا چاہتے ہیں، یا اللہ تمام لوگوں کی مغفرت فرما، تمام لوگوں کے درجات کو بلند فرما۔ ہم سب کو ایمان و اسلام والی زندگی عطا فرما، ایمان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما، خصوصاً یا اللہ ایمانی غیرت و حمیت ہمیں عطا فرما۔ فی زمانہ یہ ایمانی غیرت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، اللہ ہمیں ایمانی غیرت و حمیت عطا فرما، ایمان کامل پہ ہم سب کا خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتہ۔